دو تین بڑی اہم چیزیں ہیں جو اس وقت پاکستان میں ڈسکس ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی. مین اسٹریم میڈیا تو ڈسکس نہیں کر رہا. ایک تو جسٹس امین الدین نے جو ریمارکس دیے ہیں سپریم کورٹ کے 2 ممبر بینچ سن رہا تھا جماعت اسلامی کے امیر کی درخواست پاناما پیپرز کے حوالے سے. تو سوال یہ ہوا کہ جی طارق محمود صاحب نے کہا کہ ایک ہی خاندان کے بارے میں کیوں وہاں پر تحقیقات کی گئیں اور باقیوں کو کیوں چھوڑ دیا گیا. اور جسٹس امین الدین نے اس وقت یہ کہا کہ بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے لیکن کہہ نہیں پا رہے. تو ایک سوال ہے سوشل میڈیا پر، اس پر بڑی بات چیت ہو رہی ہے کہ جناب کیا ایسی پرابلم ہے، کیا ایسا دباؤ ہے، کیا ایسی چیز ہے امین الدین صاحب نے کہا ہے کہ جی جج صاحب کہ میں وہ کہہ نہیں سکتا. آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں، اگر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے تو عام آدمی کی کیا حالت ہوگی. تو ایک ایسی گفتگو جس نے ابہام پیدا کیا، بہت سارا ابہام پیدا کیا، یہ کیا سپریم کورٹ کے جج صاحب نے. اچھا، اس پر اب سوشل میڈیا پر بڑی بات ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں. منصور علی خان بڑے ایک نون وہ ویلاگر ہیں اور بڑے اینکر ہیں، بڑا کھل کر بات کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ شریف خاندان کے بہت قریب ہیں، لیکن انڈیپینڈنٹ ہونے کا پوسچر دیتے ہیں. بات ان کی جو بھی رائے ہے، ان کے جو بھی تھاٹس ہیں، ہی از انٹائٹلڈ ٹو کیری آن دیٹ، اس لیے کہ آئین پاکستان اس بات کی اجازت دیتا ہے. میں 3-4 چیزیں جو انہوں نے بھی اٹھائیں پرٹیکولرلی اپنے ویلاگ میں، میں ان کا ابھی سوچ رہا تھا کہ اس پر مجھے بات کرنی چاہیے. ایک تو یہ جو ہے امین الدین صاحب کی بات، اس پر سپریم کورٹ کو چاہیے وضاحت دے، اس پر جج صاحب کو چاہیے وہ وضاحت دیں کہ کس حوالے سے وہ یہ بات کر رہے تھے. کون سی ایسی قدغنیں اور پابندیاں ہیں پاکستان میں کہ ایک سپریم کورٹ کا جج نہیں بول سکتا، اور پاناما کیس پر وہ یعنی ریفرنس میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بات انہیں کرنی چاہیے. یہ جس طریقے سے منصور علی خان نے اس کو اٹھایا اور کئی بہت سارے جو ویلاگرز ہیں وہ اس کا ضمناً اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اس نے بڑا ایک ابہام کریٹ کیا کہ کیا کون سا دباؤ ہے سپریم کورٹ کے جج پر، کون سا دباؤ ہے جی کہ جس پر وہ بات نہیں کر سکتا. کھل کر بات کرے، کیونکہ ان کا یہ کہنا اس نے تو بڑا ابہام کریٹ کیا. اچھا، اب جو منصور علی خان صاحب کا جو ویلاگ ہے، میں اس کو ایک ریفرنس کے طور پر پیش کروں گا. دیکھیں ان کی ایک بڑی یونیک پوزیشن ہے، بڑے کلوز ہیں شریف خاندان کے، عمران خان صاحب سے بھی ملے وہ، اور بہت وہ انہوں نے اپنے اس ویلاگ میں جس طرح ٹیکنیکلی جو انہوں نے بات کہی ہے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ یہ بنیادی طور پر جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ منصور علی خان صاحب کی گفتگو کا کیا مطلب ہے. ایک تو انہوں نے شہباز شریف کی حکومت نے تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے. وزارت خزانہ شہباز شریف کے پاس ہے، اسحاق ڈار صاحب کے پاس ہے، لیکن ایک جو چیز مجھے نظر آئی کہ آصف علی زرداری کی جو شخصیت کا سحر ہے وہ اب بہت سارے جو اینکرز ہیں، بہت سارے جو ویلاگرز ہیں ان کے سر چڑھ کر بول رہا ہے. کیوں؟ نون لیگ والے اس بات پر بڑے پریشان ہیں. پاکستان میں ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ شاید آنے والے وقتوں میں نون لیگ کی جگہ پیپلز پارٹی کو اہمیت ملے گی، انتخابات میں بھی، نتائج میں بھی، اور اس کے بعد جو مینیپولیشن ہونی ہے پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری صاحب اس میں ان کو اہمیت ہے. اور یہ بات مجھے منصور علی خان کے ویلاگ میں بھی نظر آئی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ تنخواہوں میں 30% اور 35% اضافہ تو ہوا ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ بیسیکلی یہ اضافہ آصف زرداری کی وجہ سے ہوا ہے، پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ 50% اضافہ کریں، تو پھر بس بات بیچ میں طے ہو گئی، اور 30 اور 35%، اور مسلم لیگ نون کا بس اتنا ہی کریڈٹ ہے کہ انہوں نے آصف علی زرداری کی بات کو مان لیا. لیں جناب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارا کریڈٹ ہے یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو بھی ایک تنخواہیں جو بڑی ہیں، ویسے تو یہ کوئی کریڈٹ والی بات نہیں ہے، انفلیشن تو آپ کا 50%، 40-45% ہے، اور یہ تنخواہیں 30% اور 35%، تو یہ وہ جو اس کو کور تو نہیں کرتی، لیکن اس کا بھی جو کریڈٹ ہے وہ آ گیا جناب قبلہ آصف علی زرداری صاحب، اور یہ منصور علی خان جیسے ویلاگر دے رہے ہیں. تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ کیا اس میں میسج کیا. دوسری ایک بات کی جا رہی ہے جی کہ ایک ہی خاندان کو، اور منصور علی خان صاحب کہتے ہیں عمران خان ہویا سی، عمرانیہ ہویا سی، سپریم کورٹ نے اس واسطے صرف عمران خان کا اس میں وہ نواز شریف کے خاندان کو لیا. غلط. آپ سے میں یہ توقع نہیں کرتا تھا کہ آپ اس طریقے سے بات کریں گے، اس لیے کہ آپ ایک صحافی ہیں اور بہت ساری چیزوں کا آپ کو پتا ہے. پاناما پیپرز کی یہ لسٹ پڑی ہوئی ہے میرے پاس، جن لوگوں کے بارے میں بات ہوئی. پوری دنیا میں کئی وزرائے اعظم تھے، کئی صدور تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، ویسے تو اس میں ہزاروں لوگ تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس خاندان کا جو اقتدار میں ہے، جس کا ایک فیصلہ کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر امپیکٹ کرتا ہے، تو اسی کو اٹھایا جائے گا نا، اسی پر بات کی جائے گی. تو نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے،
اور اسی لیے باقی جن ممالک میں مثلا قطر کے سابق امیر کا اس میں نام ہے, یو اے ای کے جو خلیفہ ہیں دبئی کے ان کا اس میں نام ہے, آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم کا نام تھا, یہ میرے پاس ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے, اس میں جارجیا کے اور آئس لینڈ کے. تو ہر ملک میں جو ٹاپ کے لوگ تھے جو پولیٹیکلی امپیکٹ کر سکتے تھے ان کے بارے میں تحقیقات ہوئی. اور ویسے میں آپ کو یہ بات بتاؤں, اب کیونکہ ذکر آ گیا, نواز شریف صاحب جب وہاں سے وہ نکالے گئے اور ان کو نااہل قرار دیا گیا تو نون لیگ نے کیس بنا دیا کہ جی اپنے باپ سے صرف تنخواہ نہیں لی تھی اس لیے. غلط, یہ میں کریکٹ کر دوں, اور آپ کا بھی کام تھا منصور صاحب آپ اسے کریکٹ کرتے. نواز شریف کو اس لیے نااہل قرار دیا گیا تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا. جھوٹ بولنے والا صادق اور امین نہیں ہوتا. انہوں نے ایک اکاؤنٹ کو چھپایا, جو اکاؤنٹ چھپاتا ہے وہ پاکستان کے قانون میں اس بات کی اجازت نہیں تھی. اور ایک بات کہ تنخواہ اپنے بچے سے نہیں لی کمپنی کی, یہ ایک بات تھی. اصل بات یہ تھی کہ یہ بتایا جائے کہ اس اکاؤنٹ سے کتنے لاکھ ڈالر ٹرانسفر ہوئے اور وہ کہاں سے آئے تھے, کوئی ان کا آتا پتا نہیں تھا. لاکھوں ڈالر اس اکاؤنٹ سے نواز شریف صاحب کے ٹرانسفر ہوئے ان کے بچے کے اکاؤنٹ میں جو کاروبار میں استعمال ہوئے. اور یہ نون لیگ یہ بنا رہی ہے بیانیہ اور جھوٹ بولتے ہیں شرم کے بغیر بڑی ڈٹھائی سے, کہتے ہیں کہ جی وہ باپ سے تنخواہ نہیں لی بیٹے نے اس لیے نااہل کیا. بالکل اس لیے نااہل نہیں ہوا, جھوٹ بولا نواز شریف نے, اکاؤنٹ چھپایا نواز شریف نے, لاکھوں ڈالر اس اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کیے. یہ جرم تھا جس کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو نااہل قرار دیا. اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کی جو انویسٹیگیشن, اچھا پھر یہ آپ یاد رکھیں کہ جو نواز شریف کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی وہ ایک 5 ممبر انویسٹیگیشن ٹیم تھی. اس میں FIA کا نمائندہ تھا, اس میں ISI کا نمائندہ تھا, اس میں یعنی یہ ایجنسیوں کے باقاعدہ طور پر پورا وہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن تھی. اور اس کو FIA کے جو صاحب تھے وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. اس لیے اس پر الزام لگانا اور یہ کہنا کہ جی وہ بس عمرانیہ ہو گیا تھا. اچھا پھر یہ منصور صاحب کہہ رہے ہیں وہ ثاقب نثار صاحب نے بھی یہ خبر پڑھ لی ہوگی, یعنی جو مریم نواز کے بیانیے ہیں نا, جو نون لیگ کے بیانیے ہیں. آپ بہت قابل عزت ہیں, قابل احترام ہے ہمارے لیے منصور صاحب, اینڈ یو آر انٹائٹلڈ ٹو یور تھاٹس. میں کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا, لیکن یہ جو آپ انڈیپینڈنٹ ہو کر کوشش کر رہے ہیں نا کہ جی میں تو بس حق سچ کی بات کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. آپ کی ایک ایک جو لائن ہے, آپ اور بہت سارے لوگ جو اس وقت وی لاگ کر رہے ہیں, جیسے میں ہوں, بالکل اوپن ہے, میں ایک ایڈیٹوریلی میرا جو میری حمایت ہے وہ نئے الیکشن کے لیے ہے. میری حمایت یہ ہے کہ کسی آدمی کو آپ, کسی جماعت کو آپ بین نہیں کر سکتے, سیاست کو بین نہیں کر سکتے. چند لوگوں نے برا کیا, قانون کے خلاف کام کیا, آپ انہیں سزا دیں قانون کے مطابق. ٹھیک ہے, کون پاکستانی ہے جو خدا نخواستہ یہ کہے کہ پاکستان کی جو آرمی انسٹالیشنز ہیں ان پر حملہ ہو؟ کوئی بھی نہیں. میں مخالف ہوں اس بات کا, اور جس نے بھی کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. کوئی ہماری فوج کے خلاف بیانیہ بنا نہیں سکتا, لیکن کوئی بیانیہ بن بھی نہ رہا ہو اور آپ کسی کو رگڑنے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیں کہ سمیع ابراہیم کا یہ بیانیہ, سمیع ابراہیم کا یہ بیانیہ. ایسا نہیں ہے, لوگوں کو سب پتہ ہے, نظر آ رہا ہے سب کچھ. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس وقت کہ جناب صرف شریف خاندان کو اس وقت نشانہ بنایا گیا اور اس وقت عمران خان ہوا تھا, عدالت کو عمران خان کو فیور کر رہی تھی, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یعنی پاناما پیپرز میں ایک سکینڈل لیک ہوتا ہے, وہ گھر موجود ہے جو خریدا گیا اور نواز شریف صاحب اس کی رسیدیں دینے میں ناکام رہے, قطری خطوط آئے, پتہ نہیں کیلبری فونٹ ہوا, کیا کچھ ہوا, اور اس بنیاد پر انہیں سزا ہوئی, تو آپ اس کو ایک سیاست کی نظر بنا رہے ہیں. اب اگر کوئی عمران خان کو, اس کو نواز شریف کو ایماندار بنا کر پاکستان میں مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی لوگ بے وقوف ہے, ان کو سب پتہ ہے. اور یہ اس طرح کے اب سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. دیکھیں بات امین الدین نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, تو اگر سپریم کورٹ کا جج یہ کہہ رہا ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں کہہ سکتا, تو سمیع ابراہیم کے کیا اوقات ہے جی, میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو یہ ایک آپ جس طریقے سے ایک مطلب مجرم خاندان کو آپ بے گناہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, پاکستان کی سیاست میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں, میں اس پہ حیران ہوا کہ اسی وی لاگ میں وہ وزیر یہ کہہ رہے ہیں, وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بیسیکلی جو اس وقت IMF کا جو ہمارے ساتھ ڈیل خراب ہوئی ہے نا, کہ وہ جی وہ لابی ہو رہی ہے امریکہ میں, عمران خان جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کر رہا ہے. یعنی حکومت میں ہے ہی نہیں, وہ بند ہے کسی جگہ پر, لوگوں سے کوئی میل جول ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو 1 سال انہوں نے یہاں پہ گند چلایا ہے, جو مہنگائی ہوئی ہے, جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کا بھی مجرم وہ ہے, یا یوکرین کی جنگ ہے. آپ یہ دیکھیں یہ حکومت, کیا آپ اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ آپ اس طرح بیوقوف نہیں بنا سکتے. آپ کو اپنی جو پرفارمنس ہے, اگر آپ نے ڈالر کی قیمت کہاں پہ لے گئے ہیں, مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, تو اور پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے جس کی وجہ سے لوگ انویسٹمنٹ نہیں لا رہے, تو اس ہر چیز کی ذمہ داری آپ یہ ساری جماعتیں مل کر عمران خان کو دے رہی ہیں. ایسا نہیں ہے, لوگ سب جانتے ہیں ایسا نہیں ہے. اور آخر میں پھر امین الدین صاحب اپنے اس ابہام کو کلیئر کریں
کہ کیا آپ کو پرابلم ہے, کیوں نہیں آپ بات کر سکتے, آپ بولے, آپ تو جج ہیں, آپ تو انصاف دینے والے ہیں, آپ جج ہیں, آپ بولیں کون کیا پرابلم ہے آپ کو, کس لیے آپ بات نہیں کر سکتے.